السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم یہودی قوم کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، قرآن کی روشنی میں ان کی تاریخ کے بارے میں۔ ہم جس قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ قوم جسے آج دنیا یہودی کے نام سے جانتی ہے، دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے لقب سے نوازا ہے۔ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ ان کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگ آگے چل کر یہودی کہلائے۔ گویا بنی اسرائیل ان کی نسل اور ان کی قوم پہچان ہے، جبکہ یہودی ان کی مذہبی شناخت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، اور زمین سے کتنے چشمے جاری کیے؟ 12 چشمے جاری کیے، تاکہ ہر قبیلہ الگ الگ پانی حاصل کر سکے۔ ان پر نبیوں کی ایک لمبی فہرست نازل کی گئی۔ انہیں فرعون جیسے جابر بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کے ذریعے اللہ کی ہدایت تک پہنچایا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود اس قوم کی جو ہے نا فطرت میں نافرمانی، ضد اور انکار شامل رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اور وہ سونے کا بچڑا جسے سامری نے تیار کیا ان کے دلوں کا خدا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا توبہ کرنے کا موقع دیا، مگر انہوں نے ہر بار یا تو ڈیلے کیا یا بہانے بازی، ایکسکیوزز، اور اسی وجہ سے اس قوم سے تعلق رکھنے والوں کو ایک مرتبہ آرڈر دیا گیا کہ وہ ایک مخصوص گائے کو اللہ کے حکم سے ذبح کریں، لیکن بجائے فوراً آرڈر پاس کرنے کے بعد، آرڈر کی تکمیل کرنے کے بعد، وہ سوال پہ سوال کرتے چلے گئے کہ کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو۔ یہ سب سوالات صرف اس لیے تھے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے حکم کو ڈیلے کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو قرآن میں مثال کے طور پر بیان کیا تاکہ امت محمدیہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ یہی قوم تھی جو کہتی تھی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے روبرو ڈائریکٹلی ہم خود نہ دیکھ پائیں۔ جب اللہ نے انہیں اس مطالبے کی سزا دی تو ان پر پہاڑ کو بلند کرنے کی گرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ بس یہی لوگ اللہ کی دی ہوئی کتاب تورات میں اپنی مرضی سے چینجز کرتے رہے، الفاظ بدلتے، احکام چھپاتے اور دین کو اپنی مفاد کے تابع رکھتے، اور ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آری سے چیر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔ یہ قوم جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، اور ان کے فریب اور مکر و فریب کو بے نقاب کر دیا۔ ان کا یہ عقیدہ بھی رہا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تو ان کے دلوں میں حسد بڑک اٹھا اور وہ دشمنی پر اتر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا، آپ کو شہید کرنے کے لیے چٹان گرانے کی سازش کی، اور مدینہ میں کئی خفیہ معاہدے توڑے۔ یہ وہ قوم تھی جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ اللہ کے چہیتے لاڈلے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دوزخ ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر کر بھی گئے تو صرف چند دنوں کے لیے۔ وہ خود کو دنیا کے اصل وارث سمجھتے تھے اور زمین کی ہر نعمت پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فریب کاری، نافرمانی اور مکاری کو بے نقاب ایکسپوز کر دیا۔ فرمایا کہ ان کے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے مگر خود اس پر عمل نہ کرتے، دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کے احکام کو بدل دیتے اور اپنے علماء کی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح دیتے۔ ایک وقت تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، انہیں لیڈرشپ دی گئی، عزت دی گئی، نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن جب انہوں نے بار بار اللہ کے احکامات کی مخالفت کی اور نبیوں کی گستاخی اور قتل جیسے سنگین جرائم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمت واپس لے لی، قیادت کا منصب چھین لیا اور ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ آج بھی دنیا ان کے فتنوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر ان کے مظالم، معصوم بچوں کا قتل، گھروں کی تباہی اور انسانی حقوق کی پامالی، یہ سب اس قوم کے اصل چہرہ ہے جس کا ذکر اللہ نے
قرآن میں بار بار کیا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو پہلے بھی زمین میں فساد پھیلانے والی تھی، اور قرآن کے مطابق مستقبل میں بھی ایک عظیم فتنہ انہی کی طرف سے اٹھے گا۔ ان کی تاریخ ہمارے لیے محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے اور اس کے احکام سے روگردانی کی جائے تو اللہ کی رحمت بھی واپس لے لی جاتی ہے اور ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔